پہلے میں ایک عام شہید کی بات کروں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اس آیت کے بارے میں سنیں، اس کا ترجمہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. وہ جو دوسرے پارے کی آیت ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ مت کہنا، انہیں مردہ مت کہنا. اس آیت میں یہ نہیں کہا کہنا، اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دماغ کی لہروں میں بھی انہیں مردہ مت گمان کرنا. تمہارے دلوں پر یہ سوچ نہ گزرے، تمہارے دماغوں پر یہ سوچ نہ گزرے کہ کہیں وہ مردہ ہے. تو یہ شہید کربلا کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی شہید کا رتبہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم، ان کی ارواح فی جوف طیر خضر، ان کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے، سبز پرندوں کے قالب میں، شہداء کی. اور پھر فرمایا لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے لیے عرش میں قنادیل لٹکی ہوتی ہے، عرش میں، عرش کے نیچے قنادیل. اور تسرح من الجنت حیث شاءت، شہداء کی ارواح جنتوں کی سیر کرتی رہتی ہیں. شہداء کی ارواح کیا کرتی ہیں؟ جنتوں کی سیر کرتی رہتی ہیں. اور جب بیٹھنے کا جی چاہے تو پھر عرش بری کے نیچے جو قنادیل ہے ان قنادیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ شہداء. پھر پیارے آقا، اب عام آدمی تو سوچتا ہے جب کوئی شہید ہو جائے تو عام بندہ تو سوچے گا کہ اس کا جسم کٹا ہوا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ چور چور ہے، زخموں سے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے. تو ان کی روح تو بڑی تڑپی ہوگی، روح تو بڑی تڑپی ہوگی جب ان کی روح نکالی گئی. لیکن یہ تو ہم سوچتے ہیں، آؤ حضور سید کائنات سے پوچھتے ہیں. اللہ، آپ فرماتے ہیں الشہید لا یجد، الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم مس القرصۃ. فرمایا تم تو کہتے ہو کہ ان کی روح تڑپی ہوگی، انہیں تکلیف ہوا ہوگا. نہیں، جو رب کی رضا کے لیے جان دیتا ہے، فرمایا اس کو تو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹتی ہے. ایک چونٹی کاٹے تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا اس سے بھی کم تر اسے تکلیف ہوتی. اب اگر اب بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو کچھ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت امام راضی کھڑے ہوئے، فخر الدین راضی. آپ نے کہا میں جواب دیتا ہوں. جواب کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. آپ فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں کہا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. جب حضرت زلیخا پہ الزام لگا، لوگوں نے باتیں کی کہ یہ حضرت یوسف کی عاشقہ ہیں، ان سے عشق کرتی ہے، مختلف باتیں نکلی. زنان مصر نے قسم قسم کی باتیں کی. آپ نے سارے محلے کی عورتوں کو بلایا، محلے کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے آپ نے ان کے ہاتھوں میں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، انہیں ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑائی
اور آپ نے کہا یہ ناشپاتیاں ہیں، یہ فروٹ ہے، یہ گوشت ہے، یہ کاٹو، اور میں دکھاتی ہوں کہ حسین کہ یوسف کیا ہے، یوسف کیا ہے، اور حضرت یوسف کے آگے ہاتھ جوڑے، تھوڑا سا اپنی نبوت، حسن نبوت یا جلوہ نبوت کا ایک جھلک انہیں بھی دکھلا دیں، بس آپ گزر جائیں، آپ سے وہ کچھ نہیں مانگتے، بس ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چلو میں گزر جاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تو قرآن گواہ ہے، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشرا، اللہ اکبر، اور وہ اس حسن کی تاب نہ لا سکی، اور اس حسن کو دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دی، انگلیوں پہ چھریاں چلائی، کیوں کہ سامنے حسن تھا ایک نبی کا، اس نبی کا جو بیت المقدس میں ہمارے نبی کے مقتدی گزرے، اس نبی کا حسن تھا، تو اس نبی کے حسن کی تاب نہ لا سکی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ کٹ گئے، چھریوں سے انگلیاں کٹ گئی۔ ارے جو نبی کے حسن کو دیکھے اور اس حسن کے نشے میں انگلیاں کاٹے، پتہ نہ چلے۔ ارے شہید جب شہید ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات اپنے چہرے حسن کو بے نقاب کر دیتا ہے، شہید کی ادھر روح قبض ہوتی ہے، ادھر رب ذوالجلال کا دیدار ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو بے نقاب دیکھتا ہے۔ اب اس بات کو بھی میں ایسے نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے، آپ بڑے مغموم ہوئے، محزون ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا قریب بلا کے آپ نے فرمایا یا جابر، اے جابر، الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں آپ کو وہ خوشخبری نہ دوں کہ تیرے والد اور تیرے رب کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تیرے والد اور تیرے رب کی ملاقات کیسے ہوئی؟ پھر فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، رب کائنات نے کسی بشر سے سوائے محمد عربی صلی اللہ سے ملاقات نہیں کی، کسی سے ملاقات نہیں کی، اگر کی ہے تو الا من وراء حجاب، بیچ میں پردہ رکھا، بیچ میں پردہ رکھ کے ملاقات کی ہے۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، اے جابر تیرے والد چونکہ شہید تھے، ان سے رب نے ملاقات کی، سارے حجاب اٹھا دیے تھے، سارے حجاب اٹھا دیے تھے۔ تو ارے جو یوسف کو دیکھے اور ان کے حسن کے نشے میں انگلیوں کا پتہ نہ چلے، جو رب کا دیدار کرے پھر گردن کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ گئی؟ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، اے جابر تیرے والد جو شہید ہوئے ہیں شہادت سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی تھی، فرشتوں کی ایک جڑمٹ آئی تھی، ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آئے تھے استقبال کے لیے، اور تظلہ باجنحتہا حتی رفعا، جب تک قبض روح قفس ہنسری سے پرواز نہیں کر گئی تب تک سارے فرشتوں نے اپنے نورانی پروں سے ان کے اوپر جو ہے پردہ کیا ہوا تھا، ان کے اوپر سارے جھرمٹ تھے، دیدار کر رہے تھے، کیونکہ لمحہ بعد اس نے رب کا دیدار کرنا ہے، اسی آنکھوں نے لمحے بعد اس سے ملنا ہے۔ تو سارے فرشتے، اب لوگوں سنو، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مقام حسین ابن علی کبھی نہیں ہے، یہ مقام حسین ابن علی نہیں ہے، یہ کسی عام شہید کی بات ہو رہی ہے۔
اگر عام شہید کا مقام یہ ہے تو جو خانوادہ رسول ہو، اللہ اکبر، جو خانوادہ علی ہو اور جو فرزند بطول ہو اور جو سید الشہداء ہو، ارے جس نے حضور کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو اور جس نے پیارے آقا کے مبارک کندھوں پہ سواری کی ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور نے سوار کیا ہو اور صحابی رسول نے پوچھا ہو کہ ہائے تجھے کیا سواری ملی، اے حسین تجھے کیا سواری ملی، آئے کیا سواری ہے، اور حضور نے فرمایا ہو کہ ارے تو سواری کی بات کرتا ہے، سواری کون ہے؟ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، حضور نے فرمایا سواری کی بات نہ کر، ارے سوار کی بات کر، سوار کتنا عظیم ہے، سوار کتنا عظیم ہے، ارے جن کو خود مصطفیٰ عظیم کہے بتا ان کی عظمت کی کیا بات ہے، ان کی عظمت کی کیا بات ہے۔